صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک مرتبہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا، وہ اس نے دل میں ارادہ کیا کہ آج میں کچھ صدقہ کروں گا، پیسے صدقہ کروں گا، اور رات کے اندھیرے میں کروں گا۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی اس میں ریاکاری شامل نہ ہو، اخلاص کے ساتھ رات کے اندھیرے میں کسی کو پتہ بھی نہ چلے، صدقہ کروں گا۔ پیسے لے کے نکلا تو کسی آدمی کو دیکھا خستہ حال ہے، غریب سا نظر آیا کوئی آدمی، اس کے ہاتھ میں رکھ دیے پیسے۔ بعد میں صبح کو پتہ چلا کہ وہ آدمی جس کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیے تھے وہ تو چور تھا، وہ تو چور تھا، اور وہ تو الٹا سزا دینے کے لائق تھا، وہ صدقے کے لائق نہیں تھا۔ آپ ذرا سوچو کہ اگر ہم آپ ہوتے اور ہم کسی کو صدقہ دیتے اور بعد میں یہ پتہ چلتا کہ وہ چور ہے تو کیا کہتے؟ کہ افسوس کا اظہار کرتے نا کہ ہائے افسوس ہمارے پیسے ضائع ہو گئے، ایک ایسے شخص کے پاس چلے گئے جو حقیقت میں مستحق نہیں تھا، الٹا چور تھا۔ مگر اس اللہ کے بندے نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اس نے سنا کہ میرا صدقہ چور کے پاس چلا گیا تو وہ کہتا ہے الحمدللہ علی سارے، شکر ادا کیا، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھ سے صدقہ دلوا دیا، چاہے چور کے پاس چلا گیا مجھے تو پتہ نہیں تھا، لیکن آپ کی توفیق ہوئی کہ میں صدقہ کر دوں تو میں نے صدقہ کر دیا، آپ کا شکر ہے، الحمدللہ علی سارے۔ لیکن آج پھر کروں گا صدقہ دوبارہ۔ اب دوبارہ گیا رات کو تو دیکھا ایک عورت جو ہے بیٹھی، وہ بہت ہی خستہ حال میں بیٹھی ہے، اور دیکھنے سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت ہی بیچاری غریب ہے اور خستہ حال ہے، اس کو دے دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ عورت جو تھی، اللہ بچائے، فاحشہ عورت تھی، وہ طوائف تھی، پیشہ کرنے والی عورت تھی جس کو دے دیا۔ اب وہ اس دن کا صدقہ بھی ایسی جگہ چلا گیا کہ جو زانیہ تھی، فاحشہ تھی۔ افسوس ہونا چاہیے تھا کہ بھئی دوبارہ پیسے بیکار گئے، وہ تو بالکل فاحشہ عورت تھی۔ پھر بھی کہتا ہے الحمدللہ علی زانیہ، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ بہرحال مجھے آپ نے صدقے کی توفیق دی، چاہے وہ زانیہ کے پاس چلا گیا لیکن صدقے کی توفیق ہو گئی، آج پھر کروں گا صدقہ۔ تیسرے دن پھر پیسے لے کے نکلا، رات کو کسی آدمی کو ظاہری حالت میں دیکھا کہ اچھا ہے، یعنی مستحق ہے، اس کے ہاتھ میں پیسے دے دیے۔ بعد میں چلا وہ تو بڑا مالدار تھا، صدقے کا مستحق ہی نہیں تھا، تو کہتا ہے الحمدللہ علی غنی، یا اللہ آپ نے ایک مالدار کو دلوا دیا، میں تو آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے توفیق دی۔ اور پھر تینوں کو کہا الحمدللہ علی سارق، الحمدللہ علی زانیہ، الحمدللہ علی غنی، یعنی وہ جو چور کو دیا تھا اس پر بھی آپ کا شکر، زانیہ کو دیا تھا اس پر بھی آپ کا شکر، اور غنی کو دیا تو اس پر بھی آپ کا شکر۔ جب یہ 3 دن گزر گئے تو رات کے وقت میں کسی نے غیبی آواز آئی، اس کو غیبی آواز آئی، یا خواب میں یا جاگتے میں، اللہ ہی بہتر جانے، غیبی آواز آئی کہ تمہارے تینوں صدقے ہم نے قبول کر لیے، ہم نے قبول کر لیے، اور قبول کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب جس چور کو تم نے صدقہ دیا تھا وہ شاید اپنی چوری سے باز آ جائے گا تمہارے اخلاص نیت کی وجہ سے اور تمہارے شکر کی وجہ سے، وہ چوری سے باز آ جائے گا۔ اور جس زانیہ کو تم نے صدقہ دیا تھا تو وہ اس صدقے کی برکت سے کچھ بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس
بیہودہ پیشے سے نجات دلا دے اور وہ عفت اور پاک کا دامن بن جائے، عفیفہ اور پاک دامن بن جائے۔ اور وہ جو غنی کو دیا تھا، مالدار آدمی کو دیا تھا، اس کے بارے میں کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں تمہارے صدقے کی برکت سے یہ ڈال دے کہ میں بھی تو آخر مالدار ہوں، یہ آدمی پیسے لے کر آیا تھا، صدقہ کر رہا تھا، میں اتنا بخیل ہوں کہ بجائے اس کے کہ میں صدقہ کرتا، میں نے اس کے صدقہ کے پیسے وصول کر لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرم دلا کر اس کو آئندہ صدقہ اور خیرات کے اوپر آمادہ کر دے کہ اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرے۔ تو اب یہ جو ہے نا تینوں واقعات ایسے ہیں، اگر دیکھو کہ یہ ناگوار واقعات ہیں کہ بھئی اچھا خاصا صدقہ دینے کے نکلا تھا، غلط آدمی کو دے دیے، تو آدمی اس کے اوپر ناشکری کرتا کہ ہائے یہ کیا ہوا، میں تو صدقہ دینے نکلا تھا، اللہ میاں نے ایک ایسے آدمی کو دلوا دیا، اعوذ باللہ، ناشکری کرتا۔ ناشکری کے بجائے اس نے شکر کیا، الحمدللہ علی سارق، الحمدللہ علی زانیہ، الحمدللہ علی غنی،